اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 سے آج ہم پڑھیں گے۔ 199 پڑھ لی تھی کل اور 200 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پڑھا اللہ رب کریم نے بتایا کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب کے سب انسان ہیں، بندے ہیں، اور وہ تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب کریم نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنے سارے شریکوں کو بلا لو اور جو چال میرے خلاف چلنا چاہتے ہو چل لو۔ میرا مددگار صرف میرا اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اور پھر اللہ نے دوبارہ یہ بات دہرائی کہ جن جن لوگوں کی پکارتے ہیں نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ان کی بات مدد کر سکتے ہیں۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، بات دوبارہ اسی پوائنٹ پر آ گئی کہ وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ اور مزید اللہ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف جب بلایا جاتا ہے، جو شرک پر عمل پیرا ہیں، تو وہ بات نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے اور ہمیشہ غیر حاضر دماغ رہتے ہیں، دلائل کو سنتے نہیں ہیں۔ اب پھر ان کے ساتھ ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا ان سے درگزر کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو، اور جو بالکل ہی جاہلانہ رویہ اختیار کریں، بدتمیز ہوں، زبان درازی کریں، تو انہیں بالکل ہی نظر انداز کر دو تاکہ کام نہ رکے، کام چلتا رہے۔ ٹھیک ہے؟ وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے تجھ کو، نون زے غین نزغ سے ہے یہ وسوسہ، وہم، دبدبا آنا دل میں۔ ینزغن وسوسہ آئے کا تجھ کو، اصل میں ینزغو تھا نا، مضارع ہے، ینزغو تھا، نون مشدد کی وجہ سے ینزغن ہوا، شدت اظہار ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک خاص وزن ہے جو آپ نے بھی پڑھا نہیں ہے۔ اور کا ضمیر ہے سنگولر کی۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وسوسہ آئے من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی بھی وسوسہ، اب یہ اسم ہے، نزغن کوئی بھی وسوسہ، یہ ہے نا خاص نام ہے کہ عام نام ہے؟ عام ہے، کوئی وسوسہ۔ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ فا حرف ہے، الگ کر دیجئے، تو استعیذ جو ہے وہ پھر کیا ہے؟ امر، پناہ طلب کر، باللہ اللہ کی۔ فاستعذ باللہ، پس اللہ کی پناہ طلب کرو۔ عین واؤ زال سے ہے، اعوذ، اسی سے اعوذ باللہ بنتا ہے، تعوذ کہتے ہیں آپ اسے۔ پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیا کیجیے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ نبی کے دل میں بھی وسوسہ آ سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وسوسہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تھا نہیں۔ ہمیں بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا جاتا رہا ہے۔ جیسے میں بہت سارے مقامات پر عرض کرتی رہی ہوں کہ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ کہنا تینوں تو سنانا نون، اللہ اپنے نبی کو کہہ کر امت کو تعلیم دیتے ہیں بارہا، بہت سارے مقامات۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ ہمیں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ مشرکین سے متاثر نہیں ہونا، وہ جن کو پکار رہے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ بیکار کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید یہ بتایا کہ مشرکین کے مقابل پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری محفلوں میں بھی آئیں گے، روڑے بھی اٹکائیں گے، بحثیں بھی کریں گے، تو انہیں نظر انداز کرو، الجھ کر اپنا وقت ضائع مت کرو، اور انہیں اچھی کاموں کا حکم دیتے رہو اور بات کرتے رہو، شاید کبھی دل میں اتر جائے۔ اور اس کے بعد اب مزید بتا دیا کہ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں۔ اچھا فرض کریں آپ کا گھرانہ یا آپ کے گھرانے میں کوئی ایک آدھ بہت زیادہ قبر پرست ہے، آپ نہیں جاتے، آپ نے چھوڑ دیا۔ اب گھر میں کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، جیسے بچہ بیمار ہو گیا بھائی،
اور ایسا بیمار ہوا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا. اب وہ سارے کہتے ہیں ہاں دیکھا تم نے اپنے پیر صاحب کو چھوڑا تو تم پر یہ آفت آ گئی. تو دل میں پریشانی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ آتی ہے نا. میری دوست ہیں ہمسائی بھی ہیں, انہوں نے میرے پاس قرآن پڑھنا شروع کیا اس ٹائم جب میرے پاس وہ اکیلی آتی تھی. تو بہرحال انہوں نے قرآن پڑھا اور بہت چینج کی اپنے آپ کو. تو ان کا گھرانہ بھی پنجاب کے اکثر گھرانوں کی طرح بڑا قبر پرست اور پیر پرست, تعویذ بندھے ہوئے, گھروں میں لٹکے ہوئے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنی ذات کی حد تک. پہلے تو فیملی کو بھی کہنا شروع کیا, مگر معاملات ذرا نازک صورت اختیار کر کے سسرال والوں نے بہت مائنڈ کیا اور کہا تم وہابی ہو گئی ہو. تو پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی, لیکن اپنے آپ کو انہوں نے صحیح رکھا. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا اپنے سارے بچوں کے ساتھ, اور سب کچھ آلموسٹ ہو چکا تھا. مگر ان کے میاں پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ بہت بیمار ہوئے. پھر ان کا بیٹا ایک ہی ہے, بیٹا ان کا اس قدر بیمار ہوا کہ یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹرز نے یہاں تک کہا کہ آپ ان کو جو ہے شوکت خانہ بھیجیں, وہاں ٹیسٹ کروائیں. تو ظاہری بات ہے بہت پریشان تھی. تو پھر حج کا پلان کینسل ہو گیا. تو ان کی سسرال کی فیملی والوں نے کہا, ان کے جیٹھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے کسی کو مرشد نہیں بنایا اور کسی مرشد سے اجازت نہیں لی, اس لیے آپ کو حج کی اجازت نہیں ملی. مرشد کی اجازت کے بغیر کوئی حج کو نہیں جا سکتا. اب ایک تو ان کے میاں بیمار تھے, دوسرا ان کا بیٹا بیمار تھا, تیسرا وہ حج پہ نہیں جا سکے. پہلے بہت زیادہ ایک ٹراما تھا ان کا. تو وہ میرے پاس آئیں تو بہت روئی. میں پریشان ہو گئی. میں یہ سمجھی کہ شاید ان کے بیٹے کا کچھ برا رزلٹ آیا ہے, کچھ سخت ڈائگنوز ہوا ہے. خیر جب طبیعت سمجھی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح پریشان مت ہو. میں سمجھ سکتی ہوں آپ جو محسوس کر رہی ہیں, لیکن یہ تو زبانوں کی باتیں ہیں. اگر مرشد کے کہے بغیر کوئی حج پہ نہیں جا سکتا, تو جب تک مرشدوں کا رواج نہیں ہوا تھا پہلے 250-300 سال, تو تب لوگ حج پہ کیسے جاتے تھے؟ یہ تو بیکار کی بات ہے. بہرحال انہوں نے بہت باتیں سنی اور استقامت دکھائی. انہیں یہ بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا کہ ساری تمہاری مشکلیں ٹل جائیں گی اگر تم ہمارے ساتھ چلو گے پیر صاحب کے پاس, اور فلاں مزار پہ حاضری دے آؤ. اور تعویذ بھی لا کر دیے گئے, اور ایسی حالت میں انہوں نے استعمال نہیں کیے. یہ ان کی بہت بڑی استقامت ہے. تو پھر خیر اللہ نے سارے کام ٹھیک کر دیے. وہ حج بھی کرائیں, بچہ بھی ٹھیک ہو گیا, شوہر بھی ٹھیک ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ جو ٹائم تھا, اس ٹائم میں دل میں وسوسہ آتا ہوگا ان کے, آتا ہوگا نا, قدرتی بات. کیونکہ انسان ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. جب دو رنگ کی باتیں ہو رہی ہو نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی مصیبت, کوئی برا وقت آتا تھا نا, تو کہتے تھے ہمارے دیوتاؤں نے سزا دی ہے اس کو. کفار مکہ کہتے تھے ہمارے دیوتاؤں نے اس کو سزا دی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا لیول تو بہت بڑا تھا, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو متاثر نہیں ہوتے تھے. لیکن کوئی بھی عام انسان ہمارے جیسا کسی مشکل وقت میں مسلسل جب ایسی باتیں سنے تو پھر اس کا متاثر ہو جانا ایک فطری عمل ہے, وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی ایسے موقع پر کسی ایسی بات کی وجہ سے تمہارے دل میں وسوسہ آئے تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ, اللہ سے پناہ طلب کرو. کیسے کرتے ہیں اللہ سے پناہ طلب؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے لا حول ولا قوت پڑھ کر, یہ غلط فہمی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ بہت عظیم دعا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا, مگر یہ شیطان سے پناہ کے لیے نہیں ہے, یہ نیکی میں بڑھنے کے لیے ہے, عادت کو بدلنے کے لیے. تو جب شیطان کا وسوسہ ستائے نا کسی بھی قسم کا, آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور دماغ آپ کا گھومی جا رہا ہے, ادھر ادھر بھٹک رہا ہے, آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی بری بات کی طرف پلٹتا جا رہا ہے, آپ چیزیں بھول جاتے ہیں, آپ کو نماز میں وسوسے آتے ہیں, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے, تو اس کا حل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ پڑھا کرتے تھے تعوذ, وہ تھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الحمزہ ونفسہ ونفخہ. ٹھیک ہے, بہت ہی جامع ہے. میں سننے جاننے والے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے, اور اس کے چھونے سے, اور اس کی پھونک سے, اور اس کی تھوک سے. تو بہت ہی جامع یہ تعوذ ہے. تو اگر یہ یاد کر لے تو مشکل نہیں.
اور اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی مکمل ہی ہے جو ہمارے یہاں عام رائج ہے. تو اسے جو ہے پڑھیے. جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو پھر انشاءاللہ غصہ آئے، کثرت سے غصہ آتا ہو تو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو دو صحابہ کی آپس میں گرما گرمی ہو گئی. تو ایک صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ ان کا چہرہ ہی بدل گیا. ابن مسعود کہتے ہیں چہرہ ہی بدل گیا. چہرہ بدلتا ہے نا شدت غصہ میں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، لال ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں ان کا چہرہ ہی بدل گیا، ایسے لگنے لگا کہ جیسے کوئی جن آ گیا ان پہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک ایسا کلمہ بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ صاحب پڑھ لیں تو ان کی حالت اعتدال پر آ جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بہرحال پھر ان صاحب نے پڑھا، ان کی طبیعت سنبھل گئی. کیونکہ غصہ بھی شیطان کی طرف سے ہے نا. کیا مطلب شیطان کی طرف سے ہے؟ شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، دماغ کو چڑھ جاتا ہے. جس وقت ہم اپنے حواس کھوتے ہیں نا اس وقت پھر شیطان ہمارے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے نا یاد دلانی چاہیے کسی نہ کسی قریب والے کو، کسی نہ کسی قریب والے کو یاد دلانی چاہیے. لہٰذا کیپٹن اشتیاق جو ہیں وہ فوج میں تھے اور سعودیہ میں ان کا یونٹ تعینات ہوا. وہ اپنی کتاب میں بیان کرتے کہ میں نے وہاں ایک چیز دیکھی کہ اگر دو لوگ لڑ پڑے تو لوگ چھڑاتے نہیں ہیں، اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کان میں جاتا ہے نا اور خیال خود بخود آتا ہے. کیونکہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، سننے کی کیفیت میں کہاں ہوتے ہیں ویسے، لیکن وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو زیادہ غصہ ہو تو اس پر پڑھ کر دم کرے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. جیسے بعض اوقات بچے ضد پڑ جاتے ہیں نا، ایسی ضد کرنے لگتے ہیں کہ ہاتھوں سے نکلنے لگتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. تو آپ ان پر پڑھ کر دم کریں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب یہ وسوسہ آئے، یہاں اللہ نے وضاحت سے بتا دیا کہ اس حوالے سے وسوسہ آ سکتا ہے. کیوں آ سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی ایک تعداد ہے نا، خاص طور پر اب جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اللہ کے فضل سے قرآن کو اپنایا اور ہمارے گھرانوں کی اکثریت جو ہے وہ ابھی بھی شرک اور بدعتوں میں الجھی ہوئی ہے. تو جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کہ بڑی ہی معقول بات ہے، ہوتی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے. اس وقت ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہوتی. تو ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے تو لاجواب کر دیا یا انہوں نے بڑی ہی معقول بات کہہ دی. اب اس کی وجہ سے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ کہیں یہ صحیح اور ہم غلط تو نہیں. تو جب ایسا وسوسہ آئے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیونکہ دیکھیے پہلا قدم وسوسہ ہے. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آئی وسوسے کے حوالے سے. میں ویسے سیکٹس کا نام لینا پسند نہیں کرتی، لیکن بریلوی سیکٹ والے جو ہے نا ان کا لٹریچر آیا میرے پاس. تو اس میں ایک کتاب تھی عقیدہ درست کیجیے. تو میں نے اس کو پڑھا تو وہ آپ کو پتہ ان کا تو سارا قبر پرستی سے ریلیونٹ ہے نا. تو بہرحال اس وقت خیر ابھی میں یہ پرانی بات ہے جب میں ایف اے میں تھی، تو اس وجہ سے اس وقت میرا کوئی اتنا کلیئر ویژن نہیں تھا. میں بہرحال پڑھتی رہی اور کچھ چیزیں مجھے اچھی لگی کچھ نہیں لگی. آخر میں انہوں نے لکھا ہوا تھا ایک پیراگراف کہ آج کل بڑی یہ بحث چلتی ہے، بدعقیدہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولیوں سے مدد ہی مانگنی چاہیے اور یہ شرک ہے. تو ایک عام انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس کنفیوژن کا حل یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ سوال کریں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کریں. استخارہ کریں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. تو پھر جس طرف آپ کا دل رک جائے اس طرف جو ہے آپ آ جائیں. اچھا مجھے یہ بات بڑی مختلف منفرد لگی، کہہ لے اچھی لگی. آج اب مجھے ہنسی آتی ہے، آپ استخارہ کس چیز کے بارے میں کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ شیور نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے عقیدے کے بارے میں شیور ہی نہیں ہے تو عقیدہ کیسے ہوا ہے نا. آپ تو اس بارے میں غیر مطمئن ہیں کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے. تو جب آپ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں جانتے تو پھر آپ مسلمان کیسے ہو سکتے. لہذا وسوسہ، شک اور بے ایمانی تو وہیں پر آ گئی نا. ایمان سے خالی پن تو وہیں پر آ گیا. یہ شیطان کی کتنی بڑی چال ہے. اور جو بندہ وسوسے کا شکار ہے اسے بہکانا شیطان کے لیے بے حد آسان ہے. دوسری بات، کیا استخارہ
عقائد جاننے کے لیے سکھایا گیا یا مشکل معاملات میں اللہ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے سکھایا گیا؟ تیسری بات، کوئی ایک صحابی بتائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبول اسلام کے لیے آئے ہوں اور آپ سے بحث کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو میرا دماغ مت کھاؤ، جا کے استخارہ کر لو. ملتا ہے کوئی؟ ادی بن حاتم 8 دن آپ کے پاس رکے رہے. ادی بن حاتم یاد ہے نا، حاتم تائی کے بیٹے، طے کے اس وقت کے رئیس تھے قبیلہ طے کے، ادی. تو ادی بن حاتم آپ کے پاس آئے، 8 دن رہے. کیوں رہے؟ آپ سے ڈسکشنز کرتے رہے، روزانہ آپ کے پاس بیٹھ کر ڈسکشن کرتے تھے. عیسائی تھے مذہباً، تو آپ سے ڈسکشن کرتے تھے کہ میں کیوں مسلمان ہو جاؤں، عیسائیت کیوں بہتر نہیں. اور روز کسی نہ کسی حوالے سے بحث ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ مطمئن ہوئے اور اسلام قبول کیا. کئی وفد آ کر مہینہ مہینہ رہتے تھے، آپ سے ڈسکشنز کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، دیکھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. دین قبول کرنا تھا، مذاق تھوڑی تھا. پھر جا کر دل مطمئن ہوتا تھا تو مسلمان ہوتے تھے. تو آپ نے کبھی کسی کو یہ آسان طریقہ نہیں بتایا کہ بھئی اتنا ٹائم میں کیوں ویسٹ کروں بحث کر کر کے، جاؤ یہ استخارہ کرو، چلو عقیدہ سمجھ لو. کتنا باریک بنا ہوا جال ہے نا شیطان کا، جو محسوس بھی نہیں ہوتا. بظاہر لگتا ہے واجب آئی تو استخارے کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. کہ جب تمہیں یہی یقین نہیں ہے کہ اسلام کے کون سے عقائد ہیں، کون سے صحیح نہیں ہیں، اور اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر تم مسلمان کس طرح ہونے کا دعویٰ کرتے؟ یہ تو علم سے جاننے کی بات. تو یہ ہے وسوسے جو شیطان ڈالتا، اور یہ ہے شیطان کی چالاکی. تو اللہ رب کریم نے کہا جب کوئی ایسی بات دماغ میں آئے، جب کبھی پریشانی آئے، جب کبھی ذہن میں کوئی الجھن پیدا ہو، تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ شیطان اسی طرح بہکاتا ہے. یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے. آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور 18 سال بیمار رہے، تو بالکل آخر ٹائم تھا ان کی بیماری کا، اور ان کے ساتھ صرف ان کی ایک بیوی رہ گئی تھی، سب چلے گئے تھے. تو ان کی اس بیوی کو شیطان ملا انسانی شکل میں، ان کے ایک میاں کے ایک دوست کی شکل میں، اور کہنے لگا کہ ایوب ضدی بہت ہے، بات نہیں مانتا، تم ہی مان لو، اگر فلاں مزار پر تم جا کر چڑھاوا چڑھا دو تو ایوب صحت مند ہو جائے. اب وہ اپنے شوہر کی بہت ہی اطاعت شاد بیوی تھی، تو آئی تو کچھ پریشان تھی، تو پھر کھانا وغیرہ کھلا کر ایوب علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک بات کہوں آپ سے. ایوب علیہ السلام نے کہا کہو. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح فلاں مجھے راستے میں ملا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر فلاں مزار پہ چڑھاوا چڑھایا جائے تو آپ کی مصیبت دور ہو سکتی، تو میں چڑھاوا چڑھا دوں اگر آپ اجازت دے. تو ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا. پھر انہوں نے کہا میں نے اتنے سال صبر کیا، تو مجھے شرک کی طرف دھکیل رہی ہو، تو اگر میں صحت یاب ہو گیا تو اللہ کی قسم تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. پھر جب صحت یاب ہوئے تو ان کو بہت رنج ہوا کہ میں نے ایسی قسم کھائی تھی، تو اس نے تو اتنی خدمت کی. تو پھر اللہ نے کہا کہ آپ 100 دن کے لے کر انہیں باندھ کر تو ان کو مارے تو ان کی آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. 100 ضربے ماروں گا قسم کھائی تھی نا. تو یہ جو ہے قرآن نے اس واقعے کو خود بیان کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس کی تفسیر احادیث میں آئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بہکانے کے لیے وسوسہ ڈالنے کے لیے آتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا تھا، جب قربان کرنے کے لے کر جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، 3 مرتبہ آیا تھا، تینوں مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھگا دیا. تو وسوسہ ڈالنا ہی اس کا کام ہے. اس کی ساری محنت کی عمارت جو ہے وہ وسوسہ کاری پر ہی کھڑی ہوتی ہے. تو لہٰذا جب وسوسہ آئے تو اسی وقت اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اتنا ہو، بے شک وہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. بے شک اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ کے دائرہ اختیار سے نہ ہم باہر ہیں نہ ہی شیطان. شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اسی طرح عاجز ہے جس طرح ہم سب عاجز ہیں. تو یہ جو ہمارا ذہن ہے نا کہ شیطان تو بڑا کوئی طاقتور ہے، بڑا کوئی سپر مین ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی سپر جن ون نہیں ہے. جنوں کو جو طاقتیں دی گئی ہیں وہ اس کے اندر ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اڑ سکتے ہیں کہیں جن، کہیں دوڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا سردار جن ہے تو اس کے پاس طاقتیں زیادہ ہوں گی. لیکن اس کو کوئی ایکسٹرا طاقت نہیں دی گئی، اور نہ ہی وہ اللہ کا رائول ہے، وہ کوئی اللہ کا رقیب نہیں ہے. وہ اللہ کے سامنے اتنا ہی حقیر اور معمولی ہے جتنا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی عام جن. ہاں، اللہ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی ہے بس، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ٹھیک.
ان الذین بے شک وہ لوگ جو اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم چھوتا ہے ان کو طائفن کوئی خیال، تو اے واو فے سے ہے، طوف ہوتا ہے گھومنا، طواف اسی سے ہے نا جو ہم کرتے ہیں، طائفہ اسی سے ہے، طوائف بھی اسی سے ہے، گھومنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ طوائف الملوکی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سیاسی انتشار، تو جو ثقافتی گروہ جاتے ہیں انہیں ثقافتی طائفہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو گھوم پھر کر ثقافت کو پھیلاتے ہیں۔ تو خیال ذہن میں گھومتا ہے، اسی وجہ سے اسے طائف کہا۔ طائف نام شہر کا نام بھی طائف اس سے رکھا گیا کہ وہاں جو ایک بار آئے وہ بار بار آتا ہے، اتنا خوبصورت شہر، اس کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ طائفن کوئی خیال، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تذکروا وہ فوراً یاد کرتے، تذکر ہوتا ہے یاد دہانی ہے نا، وہ نصیحت پکڑتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، ایک ہی بات۔ فَإِذَا پھر وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں، فَإِذَا تو تب وہ ضمیر ہے، مبصرون دیکھنے لگتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو کر بھی گزرتا ہے تو فوراً نصیحت پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ فوراً دیکھنے والے بن جاتے ہیں، بینا بن جاتے ہیں۔ یعنی شیطان کے وسوسے آتے تو سب کو ہیں، متقی کو بھی غیر متقی کو بھی، لیکن جب ایک متقی بندے کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے۔ سمجھتے سارے ہیں لیکن باقی لوگ جو ہے نا وہ قبول کر لیتے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی تناسانی کے لیے، اپنی من مرضی کے لیے۔ بڑی باتوں کو چھوڑیں، چھوٹی سی بات ہے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے کوئی دعوت نپٹائی، اب تھکے بیٹھے ہیں، اور اگر آپ کو نماز کی کوئی فکر نہیں، کوئی محبت نہیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا آج تو بہت تھکی ہوئی، صبح فجر کے ساتھ پڑھ لوں گی، اور نماز چھوڑ دیتے۔ اور اگر ایک بندے میں تقوی ہے ادنا درجے کا بھی، تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ خیال اس کے بھی دل میں آئے گا کہ اتنی تھکی ہوئی ہوں، چلو صبح پڑھ لوں گی، لیکن یہ نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے اگر میں صبح نہ اٹھی تو وہ فوراً لاہول پڑھ کے اعوذ باللہ پڑھ کے اٹھ جائے کہ نہیں۔ یہ فرق ہے نا، تو بس یہی فرق یہاں بتایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی خیال آتا ہے، کوئی بھی، آپ بیٹھے ہوئے فارغ ہیں کسی وجہ سے، گھر والے کہیں گئے ہوئے بالکل فارغ ہیں، یا 3 گھنٹے کوئی کام نہیں ہے، تو ذہن میں خیال آئے گا اچھا چلو ایسا کرتے فلم دیکھ لیں۔ اب جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، بیکار فارغ آدمی ہے، وہ کیا کرے گا؟ دیکھنے بیٹھ جائے گا۔ اور جس کی زندگی میں کام ہے، اس کو فوراً کیا خیال آئے گا؟ یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، میں نے فلاں صورت یاد کرتی ہوں، میں وہ کر لیتی ہوں، میرا پیپر ہونا ہے، میں اپنا پیپر کی تیاری کر لیتی ہوں، میں اتنی دیر فلاں لیکچر میں مس ہو گیا تھا تو وہ سن لیتی ہوں، چھٹی کی تھی اس دن تو میں وہ سن لیتی ہوں، کیونکہ اس کے سامنے مقصد ہے نا۔ تو وسوسہ سب کو آتا ہے، متقی کو بھی غیر متقی کو بھی، سبھی کو وسوسے آتے ہیں، لیکن اس وسوسے پر ریئیکٹ کون کیسے کرے گا، اس کا انحصار اپنی اپنی سمجھ بوجھ پر۔ تو جو لوگ قرآن سے جڑے ہوتے ہیں، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، آسان لفظوں میں متقی ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان وسوسوں کو نظر انداز کر دیتے اور فوراً اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ تذکروا فوراً نصیحت پکڑتے ہیں۔ نصیحت پکڑنا کیا ہے کہ اس میں فوراً انہیں عقل آ جاتی ہے کہ یہ تو ہمیں غلط طرف بہکا رہا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ کام تو درست نہیں ہے، اور پھر وہ فوراً دیکھنے لگتے ہیں، وہ فوراً بینا ہو جاتے ہیں۔ کیسے دیکھنے لگتے ہیں؟ یعنی جیسے وہ اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، بات ان پر واضح ہو جاتی ہے، ان کے دل کو اطمینان قلب آ جاتا ہے، اور وہ اٹھتے ہیں اور اپنا وہ کام کرنے لگتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی پھر وہی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام، جب قربانی کے لیے لے کر جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، تو شیطان نے بہکایا نہ آ کر، فزیکل آ کر بہکایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھگا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، تو بہکانے والا شیطان ہی ہو سکتا، اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے کام پر چلے گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے مواقع پر بہت سارے کام۔ تو دیکھیے، زندگی میں کام کرتے ہوئے دل میں وسوسہ آنا فطرت ہے، اور شیطان کی سازش بھی، تو ہمیں ان دونوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر اللہ نے فرقان نصب کر رکھا ہے، کسوٹی، وہ بتاتا ہے
کہ یہ شیطان کی بات ہے، یہ درست نہیں ہے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، بس اس آواز کو دبائیں مت. اس آواز کو دبانے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. لہٰذا پھر شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا، اور جب شیطان کا وسوسہ ختم ہوگا تو صورتحال واضح ہو جائے گی. زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی معاملے پر دو رائے رہی ہوں گھر والوں کی؟ ایک گروہ جو ہے گھر والوں کا ایک بات پہ زور دیتا رہا، دوسرا دوسری بات پر. جو ہونا تھا ہو گیا اس وقت، اچھا یا برا. تو جب وہ وقت گزر گیا تو بعد میں آپ بیٹھ کر بہت اچھا اینالائز کر سکتے ہیں کہ اچھا فلاں مجھے بہکا رہا تھا، فلاں سمجھا رہا تھا. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو لہٰذا جب وہ وسوسے کا اثر گزر گیا نا اعوذ باللہ پڑھنے سے، اللہ کی پناہ لینے سے، تو پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے اچھا شیطان مجھے بہکا رہا تھا. یہی مراد ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وہ فوراً دیکھنے لگتے ہیں، وہ فوراً بینائی ان کی کام کرنے لگتے ہیں، وہ فوراً بینا ہو جاتے ہیں. تو بینائی سے مراد یہاں پر بصیرت ہے کہ انسان فوراً جاگ جاتا ہے، وسوسے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اس کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے. تو اس کلیئر ویژن کے لیے ضروری کیا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی، وہ ضرور کرنی چاہیے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ایک صاحب نے آ کر کہ مجھ سے ایک یہودی نے کہا ہم لوگوں کو تو وسوسے نہیں آتے، تم لوگوں کی ایمان میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں کو وسوسے آتے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا خالی گھر میں کبھی چور چوری کرنے کے لیے نہیں جاتا، چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. تو یہود تو پہلے ہی اپنے دین کو بدل کر اللہ کے غضب کا شکار ہو چکے، تو وہاں شیطان کیا کرنے جائے گا؟ وہ تو پہلے اسی کا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور مسلمان چونکہ اللہ کے دین پر ہے تو وہ انہیں بہکانے کے لیے وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو لہٰذا وسوسہ آنا پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی تب ہونی چاہیے جب وسوسے ہمارے لیے خیال کا درجہ پانے لگے اور ہم ان پر عمل کرنے لگے. ٹھیک ہے، اس سے بچنا. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ کھینچتے ہیں ان کو، فِي الْغَيِّ گمراہی میں، ثُمَّ پھر لا نہیں، يُقْصِرُونَ وہ کمی کرتے، قصر سے، قاف صاد رے قصر سے. اور ان کے بھائی انہیں کھینچتے ہیں گمراہی کی طرف اور اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. کن کے بھائی؟ ایمان والوں کے بھائی. یہاں تذکرہ ہو رہا ہے نا ایمان والوں کا، متقی لوگوں کا، کہ انہیں اگر شیطان کا خیال چھو بھی جائے تو وہ فوراً نصیحت پکڑتے ہیں اور پھر غور و فکر کے ساتھ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو افراد ہیں متقی، ان کے ایسے بہن بھائی سے مانے ضروری نہیں بلڈ ریلیشن کا بھائی، مطلب کہ انسان ایسے ہو سکتے ہیں جو انہیں گمراہی کی طرف کھینچے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہر جگہ پر ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے ساتھ بھی تھے. عبداللہ بن ابی وغیرہ کا گروہ کتنا شدید تھا اس معاملے میں نا. تو اللہ رب کریم بار بار یہ بات بتاتے رہے. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک انسان یا ایک گروہ دین پر چلتا ہے تو ان کے ارد گرد ایسے افراد کا گروہ ہوتا ہی ہے جو انہیں پھر گمراہی کی طرف دھکیل دینا چاہتا ہے، اور اس میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے، اپنا پورا زور لگاتے ہیں، اپنی پوری قوت صرف کرتے ہیں، اپنے سارے ذرائع استعمال کرتے ہیں تاکہ اگلے کو کھینچ کر دھکیل کر گمراہی کی طرف لے جائیں. وہ جیسے بونوں کی بستی کی کہانی ہوا کرتی تھی نا کہ وہاں جو بھی لمبے قد کا آدمی آتا تھا اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے تھے تاکہ وہ بونا بن جائے. تو وہی حال ہمارا ہے، ہم اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی بجائے دوسروں کو ان خرابیوں میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ سب ہمارے جیسے ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. سننا نہیں چاہتے نا، تو اسی چیز میں دھکیلنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر دوستوں کے گروپ میں کوئی ایک کا دوست شراب نہ پیتا ہو اور باقی پیتے ہو تو پھر ہر وقت اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں نا، آج تو پی لے، آج تو پی لے، آج تو پی لے. تو کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے جب وہ بہک جائے، جب وہ پھسل جائے. اگر سگریٹ ہی ہو، سب پیتے ہو اور ایک نہ پیتا ہو تو ہر وقت لگے رہتے ہیں نا، اس کو پلانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر اگر وہ پی لے تو معاملہ خراب. اسی طرح باقی معاملات میں بھی ہوتا ہے، دین کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ دوست ہیں کالج میں یا کہیں بھی، اور نماز کا وقت ہو گیا، ایک پڑھتا ہے یا دو پڑھتے ہیں باقی نہیں پڑھتے، تو ایک دو اٹھنے لگتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اچھا چھوڑو گھر جا کے پڑھ لینا، کیا ہو گیا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پتہ ہے ہم نے تم نے نماز پڑھ لی. ایسے ہی روکتے. اب اگر وہ ذرا سی کمزوری دکھائی تو رہ جائے نماز سے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح جو پردہ کرتی ہو، ایک آدھ خاتون شروع کر دے فیملی میں پردہ کرنا، باقی نہ کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا؟
طنز ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، ہم کیا بے حیا ہیں، عجیب عجیب طرح کے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا، لیکن ہر وقت ہر طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے بچہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا کوئی فیشن کے طور پر رکھ لے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور کوئی سنت کے طور پر رکھ لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کے نام دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، اور اگر اس کی شادی نہ ہوئی اور شادی کا وقت آ جائے تو کہتے ہیں اب تو داڑھی منڈوا دو، کم از کم شادی کے موقع پر تو کروا لو شیو۔ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ اور پوری کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اگر اتنی محنت اپنے کسی شرابی یا نشئی بچے پہ کرے تو وہ انسان بن جائے، پوری محنت لگاتے ہیں، اپنے سارے ذرائع استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے فرض کریں داڑھی ہی منڈوانی ہو تو چلو چلو میں لے کے چلتا ہوں، میں کرا کے لاتا ہوں، اچھی سی جگہ لے جا کر اس کی شیو کروا کے لائیں گے۔ عجیب مسئلے ہیں، یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے گروہ ہیں اپنوں کے جو ان کو گمراہی کی طرف دھکیلنا چاہتے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جو شیاطین ہیں ان کو دھکیلنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہیں ہی گمراہی میں، ان کو کیا دھکیلنا، گرے ہوئے کو کیا گرانا، یہ ان کو گرانے کی کوششیں ہیں جو کھڑے ہیں۔ تکلیف یہ ہے کھڑے کیوں ہیں، ہم گرے ہوئے تو یہ کیوں کھڑے ہیں، ان کو بھی گرنا چاہیے۔